کیا اور چابی ہاتھ میں لے لی، پھر تانیہ کو مخاطب کیے بغیر کہا میں فریش ہو کر آتا ہوں، اور کمرے میں بنے اٹیچ باتھ روم میں چلے گئے۔ تانیہ نے غیر دلچسپی سے یہاں وہاں سر گھمایا، پھر ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر آتش دان کے اوپر لگی تصویر کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد اظہر فاروقی باتھ روم کا دروازہ کمرے میں آ گئے۔ آؤ چلیں، انہوں نے کہا، اور تانیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساتھ ساتھ دونوں کو ڈائننگ روم کے دروازے سے آتا دیکھ کر نور الہدیٰ کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ وہیں کیا۔ انہوں نے نوالہ پلیٹ میں رکھا اور عجیب سی نظروں سے اظہر فاروقی کو دیکھنے لگے۔ کرسی کھینچ کر انہیں بٹھاتے ہوئے تانیہ نے اپنے پاپا کو دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ دوسری طرف نور الہدیٰ نے اس کی نگاہوں کو محسوس کر کے آنکھیں جھکاتے ہوئے پلیٹ سے نوالہ اٹھا کر منہ میں رکھا، مگر اسے نگلنے کے لیے انہیں پانی کا سہارا لینا پڑا تھا۔ تانیہ قصداً انہیں نظر انداز کر کے خود بھی بیٹھ گئی۔ اظہر فاروقی کی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے اٹھلاتے ہوئے مریم نے کہا، دیکھا ماما، میں نے کہا تو دادا جان فوراً آ گئے۔ دادا جان کبھی میری بات ٹال ہی نہیں سکتے، پر جس کی ماننی چاہیے تھی اس کی تو انہوں نے کبھی نہیں مانی۔ نور الہدیٰ کے لہجے کی ترشی کو دونوں ماں بیٹی نے محسوس کیا تھا، مگر اس گھر کے غیر اعلانیہ قوانین میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ ان باپ بیٹے کے معاملے میں کوئی بھی نہیں بولے گا، سو وہ دونوں تو خاموش رہیں، مگر دادا جان کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس چھلک پڑا۔ میاں نے فوراً ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور گلاس ان کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اظہر فاروقی کی آنکھیں ڈب ڈبا گئی تھیں۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی تو موبائل دیکھ کر اسے شایان کا خیال آیا۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے اس نے شایان کو فون کیا، مگر اس کا سیل فون حسب سابق بند تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب دوبارہ ٹرائی نہیں کروں گی۔ اس نے موبائل تکیے پر پٹخا اور دھپ سے لیٹ گئی۔ پر سب کچھ بھلائے وہ پھر سے شان کا نمبر ٹرائی کرتی رہی۔ فائزہ پلیز، میں پریشان ہو گئی ہوں۔ پہلے تو اس نے فون بند کر رکھا تھا اور اب کال تو جاتی ہے مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ ایک تو تانیہ، تم نہ ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہو۔ یہ ذرا سی بات ہے؟ وہ بھڑک گئی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میں پاگلوں کی طرح اسے کال ملا رہی ہوں اور وہ جناب فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ بھئی ہو سکتا ہے وہ بزی ہو۔ فائزہ نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا پر وہ اور بھی بھڑک گئی۔ بیٹھے بٹھائے ASP صاحب نے ایسی کیا مصروفیت ایجاد کر لی جو فون نہیں اٹھا سکتے؟ اب کہ فائزہ بھی زچ ہو کر بولی، اوہ تمہاری سوئی تو ایک جگہ پر اٹک گئی، اب فون رکھو، میرا بہت سارا کام چھوڑ کر مجھے اپنے الو جیسی آنکھوں سے گھور رہا ہے۔ نوکری سے نکلواؤ گی؟ زیادہ اوور ایکٹنگ کی ضرورت نہیں، میں بھی آفس میں ہی بیٹھی ہوں۔ وہ آفس تمہارے پاپا کا ہے، جبکہ میرا باس میرا چاچا بننے کو بھی تیار نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے شیان کے گھر کا نمبر دو، پھر میں فون رکھتی ہوں۔ گھر کا نمبر کیوں؟ تانیہ بے اختیار دانت پیس کر کہا، ویسے جلدی جلدی کی رٹ لکھا رکھی ہے، مگر کیوں، کس لیے بھی پوچھنا ضروری ہے؟ پھر کچھ نارمل لہجے میں کہا، دیکھو موبائل پر تو وہ کال ریسیو کر نہیں رہا، گھر کا تو فون اٹھائے گا۔ ہاں مگر میرے پاس اس کے گھر کا نمبر نہیں۔ واٹ؟ وہ دھاڑی، شیان تمہارا کزن ہے اور تمہارے پاس اس کے گھر کا نمبر نہیں ہے؟ مگر وہ پرانے والا ہے، نیا مجھے یاد ہی ممی کی ڈائری میں لکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، گھر پہنچتے ہی مجھے فون کرنا۔ کروں گی، اور اب فون رکھ دو، بائے۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے لائن کاٹ دی تو تانیہ نے بھی فون رکھ کر ویکسینیشن اسٹیمپ پر نظر ڈالی، جسے فون کرنے سے پہلے چیک کر رہی تھی۔ تبھی کسی نے اس کے آفس کے دروازے پر دستک دی۔ کم ان۔ اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ کوئی دروازہ کھول کے آفس میں آیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ تانیہ کے متوجہ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تانیہ نے کسی کی آمد کو تو محسوس کیا، پھر جب کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ 17-18 سال کا، صاف رنگت والا، لمبا دبلا لڑکا، گرے رنگ کی پینٹ پر اسی رنگ کی شرٹ پہنے، بازو سینے پر لپیٹے، زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تانیہ کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی طرف آ گیا، پھر ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر جھکتے ہوئے بولا، آپ کو ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر تانیہ دلچسپی سے مسکرائی اور ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر وہ ٹیبل پر آگے ہوئی، اسی کے انداز میں بولی، اور اگر میں نہ جاؤں تو میں آپ کو زبردستی کندھوں پر اٹھا کر لے جاؤں گا۔ واقعی؟ تانیہ مرعوب ہوئے بغیر اطمینان سے بولی، آزما لیں۔ ادھر اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو ٹھیک ہے، تانیہ نے اپنی سیٹ پر پیچھے ہوتے ہوئے مسکراہٹ دبائی، اٹھا کر لے جاؤ۔ اب اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، وہ آنکھیں سکیڑے تانیہ کو گھورتا رہا، پھر سر جھٹک کر سیدھا ہوا اور دروازے کی طرف منہ کر کے زور سے بولا، نمبر 2۔ ابھی اس کی آواز کی باز گشت باقی تھی کہ دروازہ کھلا اور اس کی عمر اور اسی جیسے حلیے والا، قدرے سانولی رنگت کا اس کا ہم شکل
कारपेट पर लुढ़क गया। फर्श पर पड़े लड़के ने अपने गोगल्स कारपेट से उठाए और घुटनों पर से पैंट झाड़कर उठ खड़ा हुआ। उमैर के बच्चे, तुम्हें कितनी दफा मना किया मुझे नंबर 2 ना कहा करो। उमैर आंखें फाड़े किसी बुत की तरह एक हिस्से में देखे जा रहा था। अब ये स्टैचू बने क्यों खड़े हो, इसने टोका। फिर खुद भी मुड़कर देखा तो फौरन ही इसे अपने फर्श नशीन होने की वजह समझ आ गई। मारे गए एकदम इसके मुंह से निकला। उमैर ने पीछे से इसके कंधे पर हाथ मारा। भाई उजैर। दोनों भागकर तानिया की चेयर के पीछे जा छुपे, जो दोनों हाथ मुंह पर रखे हंसी रोकने की कोशिश में लोटपोट हो रही थी। बाहर निकलो तुम दोनों, दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर खड़े नूरुल हुदा गुस्से से बोले। तो वो दोनों लटके हुए चेहरों के साथ सामने आ गए। इन दोनों को पार्किंग में देखकर ही मैं समझ गया था कि ये सीधे तुम्हारे पास ही आएंगे। उमैर तो अंदर था, पर तुम्हें पता है उजैर क्या कर रहा था? ये साहबजादे घुटनों के बल बैठे की होल से तुम्हारे कमरे में झांक रहे थे। देखो जरा इन दोनों की हरकतें। हर चंद के तानिया को मालूम था इनका गुस्सा मसनूई है, पर अपने भाइयों के उतरे चेहरे देखकर कहा, जाने देना पापा, बच्चे हैं। मगर बेटों की रद्दी होती हालत इन्हें अपना इतना महसूस कर रही थी कि वो मजीद खिंचाई करने के अंदाज में बोले, पहले पूछो इनसे ये दोनों यहाँ क्या कारनामा करने आए थे? उजैर जल्दी से बोला, हम कारनामा करने नहीं आए पापा, हम तो आप ही से मिलने आए थे। सुबह नाश्ते पर इनसे मुलाकात नहीं हुई, इसलिए दिल बेचैन सा था। फिर कॉलेज से वापस आकर हमने सोचा ऑफिस जाकर मिल लेते हैं। बोलना उमैर। आला पाए की बकवास एक्टिंग करते हुए इसने उमैर से मदद मांगी, जो फौरन ही मिल गई। बिल्कुल पापा, ये 2 नंबर ठीक कह रहा है। तुमने मुझे फिर 2 नंबर कहा। उजैर सब छोड़ के इसके पीछे पड़ गया। तुम मुझसे पूरे 15 मिनट छोटे हो तो हुए ना नंबर 2। हाँ, उजैर की हाँ इस कदर मुदब्बराना थी जैसे ये बात आज ही इसके इल्म में आई हो। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। नूरुल हुदा इन्हें टोकते हुए तानिया की तरफ मुड़े। ये दोनों अगर 5 मिनट और ऑफिस में रहे तो भूचाल आ जाएगा और तुम्हें लिए बगैर ये टिकेंगे नहीं। इसलिए तुम इन दोनों के साथ जाओ, तुम्हारा काम तारिक देख लेगा। ओके, तानिया सर हिलाकर बोली तो उमैर जल्दी से आगे हुआ। हम सिर्फ आप ही को लेने नहीं आए, आप भी हमारे साथ चलें। वो पलटने लगे थे, रुककर पूछा, खैरियत? दादा जान का बर्थडे है और आप हमेशा भूल जाते हैं। तो हमने सोचा इस बार आपको खुद ही लेने आ जाते हैं, चलें। गैर बदल बोलते हुए पास आकर इनके बाजू थाम कर बोला, सॉरी बेटा, इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा। एक पल में इनके चेहरे के उजलात तन गए थे। उमैर को बहुत बुरा लगा था। क्यों? मेरी फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग है, मैं कैसे आ सकता हूँ? उजैर बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोला, मीटिंग कैंसिल कर दें। उन्होंने बच्चों की तरह उजैर को फुचकारा। समझा करो बेटा, मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती। तो फिर आपने आज के दिन मीटिंग रखी ही क्यों, जबकि पता है 29 नवंबर को दादा जान का बर्थडे होता है और हम सब मनाते भी हैं। इससे पहले कि नूरुल हुदा इसे बहलाने को कुछ और बोलते, तानिया ने कहा, जाने दो जहर, पापा नहीं आएंगे। मीटिंग वाकई बहुत अहम है। नूरुल हुदा ने इसकी बात पर चौंक कर इसे देखा। वो जानते थे कि तानिया जानती है कि वो जिस फॉरेन डेलीगेशन की बात कर रहे हैं कल दोपहर को वापस जा चुका था, और इसी बात ने इन्हें चौंकाया था। फिर उन्होंने तानिया का चेहरा देखा तो समझ गए कि इसने जो कुछ भी कहा है इनका भ्रम रखने के लिए नहीं कहा, बल्कि वो इन पर जता रही है। वो शर्मिंदा हो गए, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। तानिया ने इशारे से उज़ैर और उमैर को चलने के लिए कहा और खुद वो छोटे छोटे कदम उठाती नूरुल हुदा के सामने जा रुकी। आप दादा जान का बर्थडे कभी नहीं भूलते हैं ना पापा? उन्होंने बस इसे देखा और चुपचाप वहां से चले गए। हाई क्लास की बाकी खवातीन की तरह मरियम फ़ारूकी को भी सोशल वर्क का शौक था। हाँ, मगर ये बात तो थी कि तरजीहात की लिस्ट में इनके बच्चे सबसे पहले आते थे। किसी वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस को उन्होंने कभी भी बच्चों से ज़्यादा अहमियत नहीं दी। इस दिन भी क्लब के मेंबर्स की जॉइंट मीटिंग थी, मगर वो माजरत करके उठ गई। इनके पहुंचने तक कसरे फ़ारूकी में अच्छा खासा हंगामा बपा हो चुका था। लॉन चेयर्स के साथ रखे टेबल से गुब्बारों का एक गुच्छा बड़े एहतमाम से बंधा हुआ था, और शोख रंग के हर गुब्बारे पे हैप्पी बर्थडे लिखा नजर आ रहा था। पानी में भी ऐसे गुब्बारे हर जगह बंधे थे। वो हर तरफ का जायजा लेती सिटिंग रूम में पहुंची, जहां रखा भारी फर्नीचर न जाने किस तरह खिसका कर मनपसंद कोनों में खिसकाया गया। जिसके बाद खाली पड़े कलीन पर लकड़ी की ऊंची पुश्त वाली कुर्सी एक छोटे से टेबल के साथ बिल्कुल दरमियान में रखी थी, जिसके सामने और दाएं बाएं कुशन पड़े हुए थे, और बहुत से गुब्बारे अजाफी आरइश के तौर पर यहाँ भी सजाए गए थे। मरियम फ़ारूकी ने अपना सर पीट लिया। ये क्या हो रहा है इस घर में? खदीजा, बहादुर, रशीदा,
وہ ایک ایک کر کے تمام ملازموں کو آواز دینے لگیں۔ ایک ملازم کسی کونے سے نکل کر سامنے آیا، جی بیگم صاحب، یہ فرنیچر یہاں سے کیوں ہٹایا ہے اور یہ غبارے کس نے باندھے ہیں؟ جی وہ مریم سمجھ گئی، اچھا تو یہ ان تینوں کی حرکت ہے، کہاں ہیں یہ تینوں؟ کچن میں۔ یہ لوگ کیا طوفان مچائیں گے؟ وہ بڑبڑاتی کچن کی طرف چل پڑی۔ ڈائننگ روم سے باہر تک سنائی دیتے قہقوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تینوں اپنی مسن کا کوئی کارنامہ کر چکے ہیں، اور کچن کے دروازے سے داخل ہوتے ہی ان کے خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ کچن اس طرح پھیلا ہوا تھا جیسے دو طاقتور فوجوں کے بیچ گھمسان کا رن پڑا ہو۔ فرش پر پڑے عجیب سے میزے سے بچتے ہوئے ان کی نظر بہادر پر پڑی۔ وہ دونوں پیر اٹھا کر سٹول پہ رکھے بیٹھا، دونوں ہاتھوں سے اپنے کھچڑی بالوں والا سر پکڑ کر بند آنکھوں سے آگے پیچھے جھولتا ہوا جیسے اپنے اندر اٹھتے ابال کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس پر سے نظر ہٹا کر انہوں نے کچن ٹیبل کے گرد کھڑے اپنے ثبوتوں کو دیکھا، جو سامنے رکھی پلیٹ میں کوئلے جیسی چیز کو دیکھ کر بری طرح ہنس رہے تھے۔ یہ کیا لگا رکھا ہے تم تینوں نے؟ اور یہ کیا چیز ہے؟ نہ چاہتے ہوئے وہ جھڑک کر بولی، ساتھ ہی پلیٹ میں رکھے عجوبے کے بارے میں سوال کیا۔ کیک، عزیر نے بڑی سادگی کے ساتھ یک لفظی جواب دیا، جبکہ باقی دونوں صورتحال کی نزاکت کو دیکھ کر خاموش رہے۔ یہ کیک ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ کس نے بنایا ہے؟ آپی نے، وہ فوراً بولا۔ تانیہ نے کھینچ کر ہاتھ اس کی گدی پر مارا۔ اس وارننگ کے ساتھ ہی اس نے بیان بدل دیا، نہیں عمیر نے۔ میں نے کب بنایا؟ اس نے آنکھیں دکھائیں۔ تم لوگ کبھی چپ بھی کر جایا کرو، وہ ڈانٹ کر بولی۔ تم؟ وہ تانیہ کی طرف مڑی۔ حد کرتی ہو تانیہ، بڑی ہو، بجائے اس کے کہ بھائیوں کو ٹوکو تم بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ ہم تو بس دادا جان کے لیے برتھ ڈے کیک بنا رہے تھے، اس نے کمزور سی آواز میں صفائی دی۔ عمیر نے اس کے جملے کو اچک کر کہا، وہ الگ بات ہے کہ اوون سے کوئلہ برآمد ہوا، اور وہ تینوں کھی کھی کر کے ہنسنے لگے۔ وہ کچھ نرم ہو کر بولی، کیک میں بیک کر دیتی ہوں، مگر ایک شرط پر۔ کیا؟ تینوں ہم آواز ہو کر بولے۔ جتنی دیر میں میں فریش ہو کر آتی ہوں تم تینوں کچن صاف کرو گے اور بہادر صرف نگرانی کرے گا۔ اٹھو بہادر، اور دیکھنا ان میں سے کوئی بھاگنے نہ پائے۔ وہ جا چکی تو بہادر سینہ چوڑا کر کے سٹول سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلے عمیر صاحب آپ فرش صاف کریں، اور تانیہ بی بی آپ عزیر صاحب کے ساتھ مل کر برتن دھوئیں۔ اتنا ماروں گی نہ، یاد رکھو گے۔ تانیہ دھمکانے کے انداز میں ہاتھ اٹھایا تو بیچارہ بہادر وہیں دبک گیا۔ عمیر نے ڈسٹر اٹھایا اور جا کر بہادر کے ہاتھ میں دے دیا۔ چلیں بہادر صاحب فرش صاف کریں، پھر آپ کو برتن بھی دھونے ہیں۔ مریم واپس آئیں تو بہادر رگڑ رگڑ کر فرش صاف کر رہا تھا۔ انہوں نے تینوں کو گھورا جو خود بھی گڑبڑا گئے تھے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ ہم تو فرش صاف کر رہے تھے، بہادر خود ہی۔ شٹ اپ! انہوں نے تانیہ کو بیچ میں ہی چپ کرا دیا، پھر بہادر کو ایک سٹول پر بیٹھنے کو کہا اور ان تینوں سے پورا کچن صاف کروایا۔ ان کو منہ بند کر کے کام کرتا دیکھ کر بہادر دانت نکال رہا تھا، اور وہ تینوں اس کے دانت دیکھ کر آنکھیں، مگر ماما کی موجودگی کی وجہ سے اسے کچھ کہہ نہیں سکے۔ وہ جب کیک بیک کر چکی تو تینوں کو لے کر سٹنگ روم میں آ گئیں اور ان کی ارینجمنٹ کو چھیڑے بغیر انہیں سارا فرنیچر اس کی جگہ پر واپس رکھوایا۔ اٹھواتے وقت انہوں نے صرف آرڈرز دیے تھے، اب خود بھاری فرنیچر اٹھانا پڑا تو عقل ٹھکانے آ گئی۔ ہائے ماما، بازو دکھ رہے ہیں۔ فرنیچر سیٹ کر کے تینوں قالین پر ڈھیر ہوئے کراہ رہے تھے۔ جتنا چاہے شور مچا لو، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انہیں پتہ تھا ماما پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے جلدی کرانا بھول کر کیرم کھیلنے بیٹھ گئے، اور ساتھ میں مریم کو بھی ملا لیا۔ 9 بج گئے ہیں ماما، میں دادا جان کو بلا کر لاتی ہوں، کیک کاٹ لیتے ہیں۔ بجتے ہی تانیہ اٹھ گئی۔ اپنے پاپا کو تو آ جانے دو۔ ان کے ٹوکنے پر وہ تلخ سے لہجے میں بولی، 29 نومبر کے دن پاپا کی واپسی 2-2:30 بجے سے پہلے نہیں ہوتی، مگر بابا جان تو ہر بار ان کا پوچھتے ہیں۔ وہ رسان سے کہہ کر چپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، کیک نہیں کاٹیں گے، پر کھانا تو کھا سکتے ہیں، اس نے بالآخر ان کی بات مان کر کہا، اور اظہر فروخی کو بلانے چلی گئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد کوئی آواز نہیں ابھری تو تانیہ نے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا گھمایا اور دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ کمرے کی زرد روشنی میں تانیہ نے اندر جھانکا تو نگاہ سیدھی قدیمی طرز کے بنے گیس کے جلنے والے آتش دان پر لگی تصویر پر پڑی، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی تانیہ کو وہ تصویر سانس لیتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اظہر فروخی آتش دان کے سامنے راکنگ چیئر پر بند آنکھوں کے ساتھ نیم دراز تھے، ریڈ ڈائری بند ان کے